ایک بزرگ نے بھی چیلنج کر رہا ہوں وعدہ نہیں کیا کہ ہم بخشوائیں گے. اچھا جتنے فقی گزرے ہیں امام فلاں اور امام فلاں, خدا کی قسم کسی نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم بخشوائیں گے سوائے میرے علی کے. تو وعدہ تو وہ کرے جسے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو جائے. وہ یہ کہ جو چیز آنکھ کی رینج میں آ جائے, جو دیکھی جائے یا دیکھی جا سکتی ہو. مطلب یہ مائکروفون میں دیکھ رہا ہوں, یہ ممبر میں دیکھ رہا ہوں, یہ ہے. اور جو چیز میں نہیں دیکھ رہا ہوں وہ نہیں ہے. یہ ہے فلسفہ, ماڈرن فلسفہ آج کا. اچھا بھائی, تو اب یہ تو تم نے سن لیا نا, تو مکہ تو نہیں دیکھ رہا ہوں میں, کہا نہیں, جو دیکھی جائے, دیکھی جانے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ بھی ہے. لیکن خدا کبھی نہیں دیکھا جا سکتا. ہم نے فرشتہ نہیں دیکھا, حوریں نہیں دیکھی, جنات نہیں دیکھے, عرش الہی نہیں دیکھا, جنت نہیں دیکھی, جہنم نہیں دیکھا. تو جو دیکھا ہی نہ جا سکے وہ نہیں ہے. سن لیا؟ تم بہت پڑھے لکھے ہو نا, اس لیے میں نے بات ذرا سی سطح عمومی سے بلند کی ہے. بہت توجہ کرنا, بہت توجہ, اس لیے کہیں جانا ہے مجھے. تو کیا دنیا نے کیا کہا؟ ایسٹ اور ویسٹ کی دنیا نے کہا کہ جو چیز دیکھی جا سکے, مشاہدے کی رینج میں آئے, بس وہ ہے. باقی جو دیکھی نہ جا سکے وہ نہیں ہے. تو اللہ تو دیکھا جا ہی نہیں سکتا, اس لیے نہیں ہے. آسان ہو گیا نا کتنا مسئلہ, ہے ہی نہیں ہے. اچھا جنت جہنم وہ بھی دیکھے نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ زمانہ نہ آئے, تو نہیں. فرشتہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا, وہ کہاں سے دیکھا جائے گا, ان کا وہ بھی نہیں ہے. اچھا بھائی, اب ایک بات سننا, اب میں آیت سے ریلیٹ ہو رہا ہوں جو آیت میں نے پڑھی, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اس آیت سے ریلیٹ کر رہا ہوں بات کو. دیکھو بھائی, جب میں کہوں میرا گھر, تو یہ دو چیزیں ہیں, میں اور گھر. سمجھ لیا یا نہیں؟ جب میں نے کہا میرا گھر, اچھا بھائی میرا چشمہ, تو دو چیزیں ہیں, میں اور چشمہ. میرا ممبر اور میں اور. تو جہاں میرا یا میری لگ جائے وہاں دو چیزیں ہیں, یا میرا یا میری لگ جائے دو چیزیں. بھئی توجہ رکھنا. تو میرا ہاتھ, میں اور ہاتھ اور, میرا پاؤں, میں اور پاؤں اور, میری آنکھیں, میں اور آنکھیں اور, بھئی میری پسلیاں, میں اور پسلیاں. تو بھئی پسلیاں تو نظر آ رہی ہیں, میں کدھر نظر آ رہا ہوں؟ دیکھو نا بھائی, اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو قرآن مجید کو کہ بھئی میرا قلم, میری گھڑی, ٹھیک, میرے پاؤں, میرا ہاتھ. تو اب میں اور ہاتھ اور, میں اور میری پسلیاں اور, میں اور میری آنکھیں اور. تو بھائی اب ایک بات مجھے کہنے کی اجازت دے دو کہ بھائی وہ میں پھر کدھر ہے, یہ میں کدھر ہے؟ تو شاید نہ ہو, لیکن دیکھا تو جا رہی ہے. کہا نہیں بھائی وہ تو ہے, دیکھا نہیں جا رہا ہے مگر ہے. تو نفس سمجھ میں آتا ہے, خدا سمجھ میں نہیں آتا. عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں. جملہ سنتے جاؤ اور یہ جملہ شاید کام آ جائے. بھائی نفس سمجھ میں آ گیا ہے مگر دیکھا نہیں جاتا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر نفس نہیں ہے. نفس کے معنی میں, سمجھ گئے ہو نا, نفس کے معنی میں. توجہ رکھنا, اس میں کو باندھ کے گلا میں رکھ لینا. نفس کے معنی میں. تو بھئی میں تو کبھی نہیں دیکھا گیا, میرے جسم کے مختلف پارٹس دیکھے گئے, میں کبھی نہیں دیکھا گیا. کہا ہاں ہو سکتا ہے خدا ہو, جیسے نفس ہے نظر نہیں آتا, ہو سکتا ہے خدا ہو نظر نہیں آتا, لیکن آنکھیں تو ہے نہیں, بولتا کیسے, دیکھتا کیسے؟ نہ آنکھ ہے, نہ زبان ہے, نہ کان ہے. تو بغیر کانوں کے کیسے سنتا ہے, بغیر زبان کے کیسے بولتا ہے, بغیر آنکھوں کے کیسے دیکھتا ہے؟ لیکن دیکھنے کے لیے شرط ہے کہ آنکھ ہو, سننے کے لیے شرط ہے کہ کان ہو. بھئی توجہ رہے, زبان ہو, کان ہو, آنکھ ہو, جب دیکھے گا سنے گا بولے گا, یہی ہے نا. اچھا بھئی تم کبھی خواب میں, نیند میں خواب دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو؟ سب دیکھتے ہیں, ہر ایک کا تجربہ ہے. دیکھو بھئی کمال کا ڈرافٹ مین ہے پروردگار. کیا آئے مبارکہ لکھی اور کیا تمہیں بنایا. بھئی بہت تجربہ, خواب دیکھتے ہو نا, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, تو کیسے باتیں کرتے ہو بغیر زبان کے خواب میں؟
دیکھتے ہو بغیر آنکھوں کے؟ کیسے خواب میں سنتے ہو بغیر کانوں کے؟ تو اپنا وجود سمجھ میں آ گیا، وہ جو وجود دینے والا ہے وہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ رہے ہو نا یہ بات تو پہنچ رہی نا؟ تو اب میں تمہید میں زیادہ روکنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ تو اب نفس ہے ہر ایک کے اندر، اور نفس کا میں نے ترجمہ کیا کیا؟ میں، بس میں ہے۔ یاد رکھنا یہ میں اگر تمہارے ذہن میں محفوظ ہو گیا تو یہ آیت مبارکہ کھل جائے گی، جہاں جہاں قرآن میں نفس آیا ہے وہ کھل جائے گا۔ میں، نفس کے معنی میں۔ اور بھائی بہت توجہ رہے، اللہ نے یہ جملہ سننا، ہدایت اسی نفس کی رکھی ہے، اور گمراہ بھی یہی نفس ہوتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو اب نفس ہے بنیاد، کوئی گمراہ کر دے نفس کو، نفس گمراہ ہو جائے گا، کوئی ہدایت دے دے نفس کو، وہ ہدایت پا جائے گا۔ بات تو واضح ہو گئی نا؟ اب ذرا سا ایک گمراہ کرنے والے کی ایک آیت سنتے جاؤ، اور بہت دنوں کے بعد آئے ہوں نا، حوالے دے رہا ہوں، انہیں دیکھنا ضرور، لیکن بغیر دیکھے لطف گفتگو نہیں ہے۔ سورہ حشر 59واں سورہ قرآن کا، آیت کا نشان 16۔ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ، اب ابلیس کا ذکر دیکھنا، بلکہ میں یہ جملہ کہتا ہوں ابلیس کا ذکر خیر ہے۔ ابلیس سے بڑا فراڈ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ابھی فراڈ کی مثال دوں گا اس آیت مبارکہ میں۔ ذکر خیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے کسی فائدے کے لیے ذکر کیا ہے۔ اس قال، سننا بھائی، ابلیس، قرآن کہہ رہا ہے اس قال للانسان اکفر، ابلیس بہت بڑا فراڈ ہے، انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا۔ تمہارے سننی کیا ہے؟ انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا۔ فلما کفر، جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو قالا، ابلیس کہتا ہے، ابھی تو خود بنایا ہے نا کافر ہو جا، قالا، جاؤ دیکھنا بھائی قرآن میں میری بات میں اعتبار ہی نہیں کرنا، انی بریء منک، ابلیس کہتا ہے، ابھی اس نے کہا کہ کافر ہو جا، ہو گیا، اب ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ انی بریء منک، میں تو تجھ پہ تبرہ بھیجتا ہوں۔ بھائی یہ قرآن ہے، کوئی جملہ ہوتا، کوئی حدیث ہوتی تم چیلنج کر دیتے، یہ تو قرآن ہے کہ اس قابل انسان اکفر، کہنے لگا انسان سے کافر ہو جا۔ فلما کفر، جب انسان کافر ہو گیا، قالا انی بریء منک، میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میں تیرا دشمن ہوں۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں تیرا دشمن ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ بھائی توجہ رکھنا، کہا کہ کافر ہو جا، اور پھر کہہ رہا کہ میں تو اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ اتنا بڑا منافق دنیا میں نظر آیا؟ سن لیا تم نے؟ آسانی سے سن کے گزر گئے۔ اچھا بھائی ابلیس نے کیا کیا؟ گمراہ کرنے والی سب سے بڑی شخصیت دنیا کی، اور ممکن ہے کہ تمہارے ذہن میں کچھ اور لوگ بھی ہوں، وہ بھی ہوں گے، فرعون، حامان، نمرود وغیرہ وہ ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی شخصیت گمراہ کرنے والی ابلیس۔ تم نے دیکھا طریقہ، اکفر، انسان سے کہا کافر ہو جائے، جب کافر ہوا کہنے لگا میں تم گیا۔ اتنا بڑا فراڈ ہے نا بھائی، توجہ رکھنا۔ اچھا بھائی اب ایک آف دا ریکارڈ ایک بات طے کرتے چلیں، اور اگر یہ بات طے ہو گئی تو میرے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بھائی خدا معلوم کب کا، آدم سے پہلے کا ہے یا نہیں؟ بھائی مر گیا ہوگا، دفن بھی ہو گیا ہوگا، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوئی، اب کیا بات ہے؟ ایک سوال ہے، مر کھپ گیا ہوگا کہیں، اور اس کی تو اب ہڈیاں بھی موجود، کہا نہیں ایسی بات نہ کیجئے، وہ زندہ ہے۔ اچھا بھئی اتنا بوڑھا اور زندہ ہے تو بوڑھے بھی زندہ تو رہتے ہیں نا، اتنا بوڑھا اور زندہ، اب تک زندہ ہے، وہ آدم کے پہلے والا، وہ اب تک زندہ، کہاں زندہ ہے؟ تو میں نے کہا بھئی یہ تو بہت تعجب کی بات ہے، کہا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ یہ عجیب عدل ہے اللہ کا کہ گمراہ کرنے والا تو قیامت تک زندہ رہے، اور کوئی ہدایت کرنے والا پردے غیب میں موجود نہ ہو۔ بھائی چلتے رہو، بہت دور جانا ہے۔
بہت دور جانا ہے. اچھا بھائی تو ابلیس کہتا ہے کافر ہو جا, جب کافر ہو گیا تو جنت کی ضمانت نہیں لیتا, میدان حشر کی ضمانت نہیں لیتا, تو اب ہادی وہی ہوگا جو ضمانت لے لے. اب تمہارے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں, ہادی وہ ہوگا جو جنت کی ضمانت لے لے. دیکھیں وہ تو کہہ کے بھاگ لیا, فراڈ کر کے کافر بنا کے بھاگ لیا, لیکن جو مسلمان بنائے گا وہ نہیں بھاگے گا, وہ ضمانت لے گا. جاؤ ابن ابی الحدید معتزلی کی نہج البلاغہ میں دیکھنا کیا کمال کا جملہ ہے. اسبغ ابن نباطہ, یہ ہدیہ کر رہا ہوں تمہیں جملہ, حوالہ دے چکا. اسبغ ابن نباطہ علی کے بڑے رازدار صحابی ہیں, مرض الموت میں مبتلا ہے. اب اسی مرض میں ان کا انتقال ہونے والا ہے. علی گئے عیادت کے لیے, بیٹھ گئے کرسی پر, مزاج پوچھا جو طریقہ ہے. اسبغ نے علی کی صورت دیکھی اور رونا شروع کیا. کہا ماذا یبکیک یا اسبغ, اسبغ یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا لحول المسئلہ یا امیر المومنین, قیامت کا خوف ہے. علی اپنے مقام سے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد اپنا ہاتھ رکھا ان کے سینے پر اور کہا مت گھبراؤ اسبغ, جب قیامت کا دن ہوگا اور میرا بھائی مسند شفاعت پہ بیٹھے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بخشوا لوں گا. نہیں بھائی, بہت آسانی سے اس جملے سے گزرنے نہیں دوں گا, اسے کہ تمہیں روکوں گا اور پھر آگے جاؤں گا. ہم وعدہ کرتے ہیں, یہ کس نے کہا؟ ہادی نے ضمانت لی, ہادی نے ضمانت لی. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں بخشوا لیں گے. خدا کی قسم پوری تاریخ انسانیت پر نگاہ کے سامنے ہے. آدم نے وعدہ نہیں کیا, نوح نے وعدہ نہیں کیا, ابراہیم نے وعدہ نہیں کیا, موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے وعدہ نہیں کیا. توجہات مزدور ہے, کسی نبی کا وعدہ کسی کتاب میں نہیں ملتا. اچھا بھائی خلفائے راشدین نے وعدہ نہیں کیا, خلفائے بنی امیہ نے وعدہ نہیں کیا, خلفائے بنی عباس نے وعدہ نہیں کیا, سلجوقی بادشاہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ ہم بخشوائیں گے, تاتاری بادشاہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا. یہ جو مزاروں والے ہیں ان میں سے ایک بزرگ نے بھی وعدہ نہیں کیا ہم بخشوائیں گے. ایک بزرگ نے بھی, چیلنج کر رہا ہوں, وعدہ نہیں کیا کہ ہم بخشوائیں گے. اچھا جتنے فقیہ گزرے ہیں امام فلاں اور امام فلاں, خدا کی قسم کسی نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم بخشوائیں گے سوائے میرے علی کے. تو وعدہ تو وہ کرے جسے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو جائے. فکر کو اس مقام سے آگے بڑھ جانا ہے تو سارا فساد نفس میں, ساری اچھائی نفس میں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے فسق و فجور میں رکھ دیا, ہم نے اس میں تقوی بھی رکھ دیا. اور یہی وہ نفس ہے جو ہدایت پاتا ہے, یہی وہ نفس ہے جو گمراہ ہوتا ہے. اور نہیں, یہی وہ وقت ہے, نفس ہے جو مرتے وقت نکالا جاتا ہے. اب چونکہ ایصال ثواب کی مجلس تھی اس لیے یہ جملہ تو کہنا ہی تھا مجھے کہ یہی وہ نفس ہے جو مرتے وقت نکالا جاتا ہے. اب تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ کلو نفسن